نماز با جماعت پڑھنا یہ انتہائی ضروری کاموں میں سے ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی اگرچہ جماعت کے بغیر تو یہ ان کا مفروضہ غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے کی حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ ان 5 نمازوں پر پابندی کرے جہاں ان کی اذان ہوتی ہے۔ آگے چل کر فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے لیے سنتیں مقرر کی، سنن الہدا، کچھ سنتیں ہیں کہ جن پر عمل نہ کرے تو گناہ گار نہیں، سنن عادیہ اسے بولتے ہیں۔ ایک ہے سنن الہدا کہ اگر ان سنتوں کو ترک کرے تو گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدا وَإِنَّهُنَّ، یہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا من سنن الہدا وَلَوْ صَلَّيْتُمْ، کچھ فاصلہ چھوڑ کر آگے وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، مسجدیں چھوڑ دو، لَا تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے نبی پاک کی سنت چھوڑ دی لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اگر تم نے اپنے نبی پاک کی سنت چھوڑی ضرور گمراہ ہو جاؤ گے تم۔ اس سے آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، صحابہ کی جماعت کا حال کیا تھا نبی پاک کے دور میں، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ، جماعت سے وہ بندہ ہی رہتا جس کا نفاق معلوم ہوتا، چھپی منافقت والے بھی جماعت سے رہنے کی جرت نہ کرتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، میں نے دیکھا کوئی آدمی 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں لایا جاتا، 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں لایا جاتا حتیٰ کہ اسے صف میں کھڑا کیا جاتا۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں، مسند ابن ابی شیبہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، طبرانی کبیر میں اور مسند ابو یعلا وغیرہ میں کئی جگہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے سوچا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو حکم دوں لکڑیوں کے گٹھڑے جمع کر دیں، پھر کسی کی ڈیوٹی لگاؤں مسجد میں جماعت کرائے، اور خود ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ پھر فرمایا کہ عورتیں اور بچے ہیں جن پر وہ نماز با جماعت لازم نہیں، تو ان کے لحاظ کی وجہ سے ان مردوں کا بھی لحاظ ہو گیا۔ سوچا جائے رحمت للعالمین، جن کی شان عزیز علیہ ما عنتم، امت کا مشقت میں پڑھنا ان کو گراں گزرتا ہے، تو وہ اتنی شدت فرمائے کہ میں گھر جلا ڈالوں ان کے، تو یہ بات کوئی معمولی تو نہیں جماعت چھوڑنا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ، مستدرک امام حاکم، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں۔ مسجد کے پڑوسی یا عورتیں تو مراد نہیں نا، مرد سمجھدار جو آ سکیں، ان کے بارے کیا حکم ہے؟ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے بغیر نہیں۔ اچھا، یہ مرفوع حدیث سنن دار قطنی میں، مستدرک امام حاکم میں، سنن بہقی وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ موقوف حضرت علی پر، حضرت علی کے قول سے، لیکن ظاہر ہے ایسی بات وہ قیاس سے تو نہیں کی جا سکتی، تو حضرت علی کا یہ فرمانا حکماً مرفوع کے درجے میں ہے۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن بہقی میں، معرفت السنن والآثار میں اور امام شافعی کی کتاب الام میں موجود ہے، اور ان ساری کتابوں میں یہ بات ہے کہ پوچھا گیا کہ مسجد کے پڑوسی سے مراد کون ہے؟
اور میں جہاں تک مسجد کی آواز جاتی ہے، اذان کی آواز سنائی دیتی، وہ سب پڑوسی کے حکم میں ہیں۔ ایک اور حدیث نماز با جماعت کی اہمیت کے حوالے سے، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے صحیح مستند ایک اور روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء فارغن صحیحن، جو اذان سنے جبکہ اسے فرصت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، فلم یجب، وہ نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز کوئی نہیں۔ یہ حدیث مستدرک امام حاکم میں موجود ہے، آپ نے اسے صحیح کہا، زبی نے اس کی توثیق کی، زبی نے بھی صحیح کہا، سنن بہقی میں، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری یہ مرفوع بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کسی بستی یا دیہات میں 3 لوگ مسلمان موجود ہوں اور جماعت نہ کرائیں، فرمایا ان پر شیطان کا غلبہ ہے۔ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کوئی 3 لوگ ایسے نہیں جو بستی یا دیہات میں ہوں، لا تقام فیہم الصلاۃ، ان میں جماعت نہیں قائم ہوتی، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا، فعلیک بالجماعت، جماعت کو لازم پکڑو۔ یہ مستدرک امام حاکم اور امام ذہبی نے اس کو بیان کیا ہے، سنن ابو داود، سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث منقول ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، من سمع النداء فلم یجب، اذان سنی اور بات نہ مانی، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، عذر ہو تو الگ بات ہے ورنہ اس کی نماز نہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں اور ابن حبان میں موجود ہے۔ یاد رہے اس حوالے سے کہ یہ نہیں کہ جتنی مرضی جماعتیں کرا لیں، نمازی جماعت سے پڑھنی ہے نا، یوں نہیں، جماعت اولا، پہلی جماعت۔ یہ بہت سے علماء نے اس پر کہا۔ امام احمد رضا خان سے ایک سوال آیا تھا کہ ایک آدمی اگر جماعت سے نماز پڑھے عشاء کی تو اس کی تہجد رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے عشاء کی جماعت چھوڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تہجد کو عشاء کی جماعت پر ترجیح نہیں، حالانکہ تہجد بڑا ثواب کا کام ہے، نفل پڑھنا۔ فرمایا کہ جماعت سے نماز پڑھے، تہجد رہتی ہے نہ پڑھے۔ جماعت اولا پر بالجملہ نہ جماعت، یہ فتاوی رضویہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، صفحہ 111 جلد 7، بالجملہ نہ جماعت اولا پر ترجیح تہجد وجہ صحت رکھتی ہے، ترجیح تہجد جماعت اولا پر وجہ صحت نہیں رکھتی۔ آگے فرمایا، نہ حکم وجوب و تعقد جماعت اولا سے متعدی ہے، جو وجوب کا حکم ہے وہ پہلی جماعت کے ساتھ ہے۔ امام احمد رضا یہاں واجب کہہ رہے ہیں جماعت سے ملنا، تعقد کا حکم جو ہے وہ پہلی جماعت سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں، نہ باعتماد ثانیہ ترک اولا کی اجازت ہو سکتی ہے، دوسری جماعت مل جائے گی جو پہلے چھوڑ دیں، اس کی اجازت نہیں۔ نہ ہرگز اولا و ثانیہ کا ثواب مساوی ہے، یہ بھی ہرگز نہیں کہ پہلے اور دوسری جماعت کا ثواب برابر ہوگا، بلکہ باعتماد ثانیہ دوسری جماعت کے اعتماد پر تفویت اولا پہلی جماعت کو چھوڑ دینا، لاپرواہی کرنا، گناہ قطعی اجماعی ہے۔ تو جو لوگ اس پر بضد ہوتے ہیں، نہیں جی بس جماعت نے نمازی پڑھنی ہے نا، پہلی پڑھ لی دوسری جماعت، وہ اس طرح نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں دوسری جماعت کی اجازت کا ذکر ہے وہ اس طرح نہیں کہ بطور اہتمام یا پہلی جماعت سے لاپرواہی کی وجہ سے، وہ ہے کہ اس دور میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو امام پر پابندی نہیں ہوتی تھی کہ ضرور تو نے 1 منٹ بھی پہلے نہیں جماعت کرانی یا 5 منٹ بعد میں نہیں کرانی۔ جماعت کرانا یہ امام کا اختیار تھا۔ ہاں اتنا ہے، لوگوں کی سہولت کا خیال رکھے، جس طرح لوگ زیادہ شامل ہو سکیں اس طریقے کو اپنائے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ پابند ہے۔ ہاں تو یہ جماعت اولا کے لیے لوگ آتے، اتفاق سے وہ جماعت سے رہ گیا، تو ایک آدھ واقعہ اس طرح ہے نبی پاک نے دوسری جماعت کی وہ اجازت دی، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلی نہیں۔ چنانچہ دیکھیں، میں اس مسئلے پر
کچھ باتیں سامعین کے نوٹ میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کا اتفاق ہے کہ پہلی جماعت ہی اصل ہے، اور پہلی جماعت سے نہ ملے تو اصل موقف یہ ہے کہ دوسری جماعت مکروہ ہے۔ ان تینوں کا اصل موقف یہ ہے، ابو حنیفہ امام کا، امام شافعی اور امام مالک کا، تینوں کا موقف یہ۔ امام احمد کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے، ایک خلاف ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، ان تینوں کا موقف یہ ہے کہ اگر جماعت اولیٰ میں شامل نہ ہوا تو دوسری جماعت نہ کرائے، یہ مکروہ ہے۔ آگے دیکھیں، امام مالک تو یہاں تک چلے گئے، فرمایا اگر امام مؤذن نے اذان دی، کوئی نماز پڑھنے نہیں آئی، امام اکیلے نے نماز پڑھ لی، اب لوگ ہیں، جماعت نہیں ہوئی، فرمایا اب انہیں جماعت کی اجازت نہیں، کہ وہ امام نے جو پڑھ لی بس وہی جماعت اولیٰ بنی بس۔ جبکہ دیگر علماء، ہاں امام مالک بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسرے لوگوں نے امام کی اجازت سے جماعت کرائی، کہ امام غیر حاضر تھا، دوسرے لوگوں نے امام کی اجازت سے جماعت کرائی تو درست، اور لوگوں نے امام کی اجازت کے بغیر جماعت کرا دی تو ان کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے۔ امام مالک تو یہاں تک جاتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے امام مسجد کو نوکر سے اوپر درجہ ہی نہیں دینا، تو یہ ان کی کم ظرفی ہے نا، ذہن کی پستی ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اقامت صف میں اتنی اہمیت فرماتے ہیں، صف درست کرو، اگر صف میں خلل ہوگا تو تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، دلوں میں فرقہ اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور وہ تو ایک جماعت کی بات تھی، یہ جماعتیں دھڑا دھڑ 10 ہوتی ہیں، اس طریقے دلوں نے کتنا مختلف ہونا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی جاتی کہ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں، پہلی جماعت سے رہ کے دوسری جماعت کرا لیں گے، دوسری سے رہ کے تیسری کرا لیں، نبی پاک کیا فرماتے؟ ذوق سلیم بتاتے ہیں، نبی پاک اس مشورہ دینے والے کو ڈانٹ دیتے کہ پہلی جماعت کی اہمیت ہے، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا اظہار ہے، اور اجتماع کی برکت حاصل کرنا مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جماعت کا نام کرا لیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے کتاب الام، اس میں آپ فرماتے ہیں اذا کان للمسجد امام راتب، مسجد کا کوئی امام معین ہو، کسی آدمی سے جماعت رہ گئی، ایک دو آدمیوں سے یا کچھ آدمیوں سے، فرمایا صلوا فرادا، وہ اکیلے اکیلے پڑھیں، لا احب ان یصلوا فیہ جماعتا، میں یہ پسند نہیں کرتا وہ جماعت سے پڑھیں، ان فعلوا، اگر کریں گزارا ہو جائے گا، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ کیوں ہے؟ انما کرے تو ذالک لہم، میں نے مکروہ اس لیے جانا لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، ہم سے پہلے بزرگوں کا، صحابہ تابعین کا یہ عمل نہیں تھا، جماعت رہ گئی تو وہ اکیلے پڑھ لیں، جماعت دوبارہ نہیں۔ اسی طرح بل آبہ بعضهم، آگے شافعی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ کراہت وہ اختلاف کی وجہ سے کہ اس سے مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس طرح امام ترمذی نے جامع ترمذی میں امام شافعی کا، امام مالک کا یہی موقف بیان کیا ہے کہ دوسری جماعت کی اجازت نہیں، مکروہ ہے۔ یہ مجھے وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑی امام شافعی کے بارے کہ ہماری فقہ حنفی کے بعد کتابوں میں وہ شاید تشخیص اذہان کے لیے یا کس وجہ سے وہ مثال سمجھانے کے لیے دوسری فقہ کا مسئلہ بیان کر دیا سنے سنائے پر، بعض حضرات نے کہا جی امام شافعی کا موقف ہے کہ اجازت ہے دوسری جماعت کی، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، ہم یہ دیتے ہیں، لیکن ثابتہ یاد رکھیں کہ دوسری فقہ کا مسئلہ ان کی کتابوں سے معلوم کریں، اور یہ چاروں فقہ میں یہ ایک کیا کہہ لیں التباس پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں حنفی یوں کہتے ہیں، حالانکہ حنفی وہ کہتے نہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں مالکی یوں کہتے ہیں، حالانکہ مالکی وہ اس بات سے بری ہوتے ہیں۔ تو جس فقہ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے اس کی کتابیں دیکھیں۔ تو امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ تینوں کا اتفاق ہے کہ دوسری جماعت اصل یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ ہاں کوئی اکا دکا آدمی تو وہ چلو کچھ اجازت کا پہلو ہے، لیکن اگر کوئی عادت بنا لیں، طریقہ بنا لیں کہ جان بوجھ کر پہلی جماعت سے رہنا اور دوسرے میں شامل ہونا ہے، بعد میں الگ کرائیں گے، یہ بالاجماع مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ ہاں
اگر یہ صورت ہو کہ محلے کی مسجد نہیں، اڈے کی مسجد ہے یا اسٹیشن وغیرہ کی مسجد ہے جہاں آتے جاتے رہتے ہیں مسافر، تو ان مسافروں کے لیے کوئی جماعت کی پابندی نہیں کہ پہلی ہو دوسری ہو، جب آئیں وہ اپنی جماعت کرا سکتے ہیں، اذان پڑھیں تکبیر پڑھیں جماعت کرائیں۔ لیکن جو مسجد محلے کی ہے وہاں محلے والوں پر پابندی ہے کہ وہ جماعت اولیٰ کے بعد اصل یہ ہے دوسری جماعت نہ کرائیں، اور جو اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک دو آدمی ہوں تو کرا لیں، زیادہ نہیں۔ امام نبی نے بھی اس پر صراحت کی، وہ بھی شافعی عالم ہیں۔ امام ابو یوسف سے ہے کہ جماعت دوسری اگر کثرت سے ہو تو مکروہ ہے، اگر ایک دو آدمی ہیں تین چار چلو صحیح، مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بھی عادت بنانے کے لیے نہ ہو، تو اگر عادت ڈالیں تو غلط ہے۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام ایک دن کہیں تشریف لے گئے، واپس آئے تو جماعت ہو چکی تھی، غالباً عبد الرحمن بن عوف نے یہ جماعت کرائی تھی۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، نماز مسجد میں نہیں پڑھی، گھر والوں کو اکٹھا کیا اور جماعت کرائی۔ اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ بھی اگر مسجد میں بلا قرات دوسری جماعت جائز ہوتی تو حضور علیہ السلام مسجد میں دوسری جماعت کرا دیتے، لیکن آپ نے مسجد میں نہیں، گھر تشریف لے گئے۔ یہ حدیث مجموع الزوائد حیثمی میں موجود ہے، طبرانی کی معجم اوسط میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور بھی بعض کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ اپنے دو شاگردوں علقمہ اور اسود کے ساتھ مسجد کی طرف آئے۔ علقمہ اور اسود کو ساتھ لے کر ابن مسعود مسجد کی طرف آئے، سامنے سے لوگ نماز پڑھ کر جا رہے تھے، پھر مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھی، گھر چلے گئے۔ یہ لفظ دیکھیں، ان علقمہ والاسود اقبلا مع ابن مسعود الى المسجد فاستقبلهم الناس، مسجد جا رہے تھے، سامنے سے لوگ آتے ملے، قد صلوا، لوگ نماز پڑھ چکے تھے، فرجع بہما الى البیت، گھر لے کر دونوں شاگردوں کو آئے، ثم صلی بہما، گھر میں نماز پڑھائی۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں اور معجم کبیر میں مضبوط سندوں سے موجود ہے۔ پھر دیکھیں اس حدیث کا کچھ اور الفاظ کے ساتھ ہماری فقہ کی کتابوں میں بدائع ثنائے مبسوط سرخسی اور بحر الرائق میں بھی حوالہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا دوسری جماعت مسجد میں نہیں کرانا، گھر تشریف لے گئے، اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ دوسری جماعت کوئی مستحسن نہیں۔ پھر ایک بات اور، ہماری فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے اور کہ اگر دوسری جماعت کرائیں تو وہ اذان اور تکبیر کے بغیر کرائیں، اہل محلہ ساتھ جی وہ بات نے لکھ دیا جی جائز ہے اگر پہلے کی حالت پر نہ ہو، جائے نماز بدلا کر ہو، تکبیر نہیں اذان نہیں تو بلا کراہت جائز ہے، بعد نے لکھ دیا، لیکن یہ غلط ہے، کراہت ہے۔ ایک دلیل پر غور کریں کہ ہماری فقہ کی بہت سی کتابوں میں ہے کہ اذان اور جماعت، اذان اور تکبیر اس جماعت کے لیے ہیں جو جماعت مستحب ہے، اور یہاں کہتے ہیں اذان تکبیر نہیں، بھی عورتوں کی جماعت، بچوں کی جماعت کے بارے صراحت سے کہتے ہیں چونکہ یہ مستحب نہیں تو اس کے لیے اذان نہیں۔ اب مسجد میں جماعت ثانیہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان اور تکبیر نہیں، تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کے یہ بھی مستحب نہیں، تو جو اس کو پہلی جماعت کی طرح ہی سمجھ لیتے ہیں وہ بات تو غلط ہو گئی نا۔ اللہ یہ بات کہ اذان اور تکبیر مستحب جماعت کے لیے ہے، یہ بدائع ثنائے میں ہے، بحر الرائق میں ہے، تبیین الحقائق میں ہے، اور بہت سی کتابوں فقہ حنفی کی اس پر شاہد ہیں۔ ایک بات اور یاد رہے، فقہ حنفی میں دوسری جماعت کا مکروہ ہونا
یہی ظاہر الروایت ہے۔ فقہ حنفی میں ظاہر الروایت پر فتویٰ اور عمل ہوتا ہے، تو ظاہر الروایت یہی ہے۔ دیکھیں علامہ شامی علیہ الرحمہ نے صراحت سے فرمایا قد علمت ان تکرارها مکروہ فی ظاہر الروایات۔ اسی طرح اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلے کی صراحت موجود ہے۔ مبسوط سرخسی اس کا متن الکافی، بدائع ثنائے اس کا متن تحفۃ الفقہاء، ہدایہ کی شرح نہایہ، خزانۃ المفتین، عنایہ بنایہ یہ ہدایہ کی شرح ہیں، بحر الرائق میں کئی جگہ یہ مسئلہ موجود ہے، مجموع الانہر میں ہے۔ سب نے یہ لکھا کہ جب جماعت ہو گئی، اب بعد میں لوگ ہیں تو وہ جماعت نہ کرائیں، اکیلے اکیلے پڑھیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا نہیں، وہ صورت بدلا کر اگر جماعت کرا لیں تو جائز ہے، تو جو جائز مستحب نہیں وہ پھر مکروہ تو ہوگا نا۔ تو یہ کہنا کہ بلا کراہت یہ کسی مستند کتاب میں ثابت نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس مسئلے میں ان کا قول بڑا ذکر کیا جاتا ہے، وہ جواز کے قائل ہیں۔ احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا مسجد حرام کے بارے، مکہ شریف کے بارے، حالانکہ وہاں تو اکثریت علماء کی اجازت دیتے ہیں دوسری جماعت کی، جو اتفاق سے رہ کے پہلی جماعت سے، کیونکہ وہاں لوگوں نے آنا جانا رہتا ہے کثرت سے۔ لیکن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب جماعت ہوگی تو دوسری نہیں، مسجد حرام میں نہیں تو اور کہاں اجازت دیتے ہیں۔ پہلے امام احمد بن حنبل سے دو طرح روایت ہے، اور باقی تینوں فقہاء مجتہد وہ اس کے منع پر ہیں۔ ان کے بعد تلامذہ نے اجازت دی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ۔ اور کسی عالم نے یہ نہیں کہا، کسی معتبر عالم نے یہ نہیں کہا کہ دوسری جماعت ملنے کے لیے پہلی جماعت چھوڑ دو، یا دوسری جماعت کا اہتمام اس لیے کیا جائے کہ باقی لوگ شامل ہو جائیں جی اس وجہ سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مقصود اسلام کا اور جو بات علماء نے سمجھی وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا اظہار ہونا چاہیے، اور جماعت اولیٰ میں سب کو شوق دلایا جائے اہتمام کے ساتھ آنے کا۔